میں آپ کو جیسے 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ کو کنکری واجب تھی، ایسی 13 تاریخ کی بھی کنکری واجب ہو جائے گی. نہیں ماریں گے تو پھر دم دینا پڑے گا. سمجھ آ رہی بات؟ مسئلہ جب آئے جب پوچھ لو، دیر مت لگاؤ. کیا مت لگاؤ؟ دیر مت لگاؤ. اب ایک صاحب فون کر لیں گے 11 تاریخ، مول صاحب ہم آ گئے 12 تاریخ کی ہو گئی اور ہم نے 12 تاریخ کو زوال سے پہلے کنکری مار کے آ گئی ہے. کو بول رہا 13 یا 14 تاریخ کو فون کر رہے ہیں. میں نے اللہ کے بندے، جب تم نے زوال سے پہلے کنکری مار لی، گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد فون کر لیتا تو موقع تھا صبح صادق تک کہ ہم تم کو یہ کہتے کہ ڈبل سے جا کر کے مار لو، ڈبل سے جا کر کے مار لو. اگر آپ نے زوال سے پہلے وقت سے پہلے مار دیا تو اس کا علاج کیا ہے کہ وقت کے بعد دوبارہ اور مار لو. تو کچھ اب وقت دن بھی گزر گیا، صبح صادق بھی گزر گئی، تاریخ بھی بدل گئی، اب تم فون کر رہے ہیں، اس کی سوا کیا راستہ ہے کہ آپ کو دم دینا پڑے؟ جو مسئلہ جب آئے اسی وقت فوراً ڈھونڈ لو سہولت کے ساتھ. بھائی ایسا موقع یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہم کیا کریں؟ اس وقت راستہ کھلا ہوا ہے کہ اگر آپ نے ایسا کر لیا ہے تو وقت ہے ابھی آپ کو بتانے کا کہ یہ کر لو، یہ کر لو، ویسا کر لو، ویسا کر لو، یوں کر لو، کیوں کر لو. بہت سارے لوگ بلڈنگ پر آ جاتے ہیں، بلڈنگ پر آ کر فون کرتے ہیں، وقت رہتا ہم کہتے ہیں کہ بھائی ابھی کوئی حرکت کی بات نہیں، آپ کا سامان آ گیا، آپ آ گیا، آپ دوبارہ رمی جمرات پر چلے جاؤ، کنکریاں لے کر کے جاؤ، اور ابھی وقت ہے، آپ نے جو وقت سے پہلے مارا ہے اب مار کر دوبارہ مار لو، اب آپ پر کوئی حرکت کی بات نہیں. ٹھیک ہے بھائی. اب انشاءاللہ یہ حج کے اور یوں سمجھو کہ عمرے کے اور اس کے باتیں آ گئی ہے آپ کے سامنے. اب آپ کے ساتھی کوئی پوچھ رہا تھا، سوال کر رہا تھا، ہاں حج بدل کیا؟ ہاں جو یہ بات ہے، جب آپ مزدلفہ جائیں گے، ایسا تو ہوتا نہیں، لیکن اگر بالاتفاق ہو جائے کہ آپ مزدلفہ کے میدان میں پہنچ گئے اتنے جلدی، اتنے فاسٹ کہ ابھی عشاء کا وقت نہیں آیا، ابھی عشاء کا وقت نہیں آیا، یعنی مغرب کا ہی وقت باقی ہے، تو آپ کو مزدلفہ میں اس وقت نماز نہیں پڑھنے کی ہے جب تک عشاء کا وقت نہ آ جائے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنے کی. جب عشاء کا وقت آ جائے گا اس وقت میں آپ نماز پڑھیں گے. ایک اذان کہی جائے گی، ایک اقامت کہی جائے گی، 3 رکعت مغرب کی نماز پڑھی جائے گی، سلام پھیرنے کے بعد اقامت نہیں کہی جائے گی، عشاء کی نماز کی نیت باندھی جائے گی. ایک ہی اذان ہوگی، ایک ہی اقامت ہوگی. کل 2 اقامت کہی گئی تھی، بھول ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت جب معلوم پڑی تو وہ یہ ہے، ایک اقامت ایک اذان. اور اذان مغرب کی نماز کے بعد سنت نہیں، عشاء کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز کے بعد مغرب کی سنت پڑھیں گے، پھر عشاء کی سنت پڑھیں گے، وتر پڑھیں گے. تو مغرب کے وقت میں نہیں، آپ کو رات میں پڑھنا ہے. اب مزدلفہ ہی میں پڑھنا ہے. کہاں پڑھنا ہے؟ راستے میں نہیں پڑھنا ہے، راستے میں نہیں پڑھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ مزدلفہ کا وقت کب ہے؟ صبح صادق سے، ہاں وہ میدان میں رہنا ہے، مزدلفہ میں رہنا ہے. ہاں حج بدل، دیکھو بھائی حج بدل تو شریعت میں اس کو کہتے ہیں، ایسا تو میرا خیال کوئی ہوگا نہیں ہے، ہوں گے تو ذرا وہ بتا دینا وہ کیا ہے. نہیں آپ کا حج بدل ہم کو معلوم ہے کیسا کر رہے ہیں، لیکن جو ہم حج بدل بتانے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک آدمی پر حج فرض ہے، لیکن ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جس سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے، جس سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے، یہ جا نہیں سکتا. اب حج تو فرض ہے، حج تو فرض ہے. اب وہ آدمی کسی کا انتخاب کرے اور وہ آدمی اس کو اپنی طرف سے حج بدل کرائے، اس کا پیسہ دے، اس کا خرچہ دے، اس کو ضرورت کا سامان دے،
اور اس کو اختیار دے کہ آپ میری طرف سے حج کیجئے. یہ ہے شریعت کی نظر میں حج بدل. اب اس کے لیے احکام ہے کہ وہ جس نے پیسہ لیا ہے کیا صدقہ بھی دے سکتا ہے، غریبوں کی مدد بھی کر سکتا ہے. کوئی مال خرچ کرنے کے سوا اس کو اختیار نہیں. ہاں وہ یہ کہے کہ آپ کو یہ پیسہ صدقے کے لیے بھی دے جا رہا ہے، وہ غریب و مسکین کو دے پیسہ، وہ کر سکتا ہے. وہ اپنی ضرورت کا جو جائز ضرورت ہے اس پر خرچہ خود کر سکتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو ایسا آدمی جب نیت کرے گا حج کی تو اس کی طرف سے کہے گا کہ میں نے فلاں ابن فلاں کی طرف سے حج کے احرام کی نیت کی، فلاں ابن فلاں کی طرف سے حج کے احرام کی نیت کی، فلاں ابن فلاں کی طرف سے میں نے عمرے کے احرام کی نیت کی. لیکن چونکہ حج بدل کرنے والا حج کراتا ہے اور آپ اپنی سہولت کے لیے حج تمتع کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی سہولت کے لیے کر رہے ہیں تمتع، کہ پہلے عمرہ کر لو تاکہ احرام کی پابندیاں نہ رہے. یہ آپ کی طرف کی زیادتی ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ عمرے میں نیت تو اس کی کرے، عمرے میں اس کی نیت کرے، لیکن اس کی وجہ سے تو دم واجب ہوا ہے، دم یہ اپنے پیسوں کا کرے. کون؟ حج کرنے والا، اس کے پیسوں سے نہ کرے. جو دم نہیں، قربانی کس کے پیسوں سے کرے؟ خود کے پیسوں سے کرے، کیونکہ اس نے تو حج کا بولا تھا آپ کو، اور آپ نے حج تمتع کیا، یہ آپ نے اپنی سہولت کے لیے کیا. تو لہذا اس کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب ہو رہی ہے. تو قربانی کا 10-20 ہزار روپے کا جو خرچہ، 15,000 روپے کا خرچ آئے گا، وہ قربانی اپنے پیسوں سے کرے. یہ ہے. لیکن علماء آج کل یہ لکھ رہے ہیں کہ بھائی ایسا ماحول نہیں ہے، اب سب جگہ ماحول بن چکا ہے تمتع کرنے کا. اگر وہ خود بھی حج کرتا، جس نے حکم دیا ہے کہ تم میری طرف سے حج بدل کرو، وہ خود بھی حج کرتا تو حج تمتع کرتا. یا پھر آج کل وہ کہہ دے کہ بھائی حج تمتع کرو، تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تمتع کر رہے ہیں تو پھر قربانی کے پیسے بھی اس سے بتا دو، قربانی کے پیسے بھی آپ کو دینا پڑیں گے. اور اس طرح کے اور بہت سارے لوازمات ہیں. حج بدل اس کو شریعت میں کہتی ہے. اب رہ گیا دوسرا بدل جو عام طور پر حج بدل کیا جا رہا ہے، وہ کیا؟ ابا تو انتقال ہو گئے، پیسہ تھا نہیں ان کے پاس، اب بیٹے کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس نے اپنا حج بھی کر لیا اس سے پہلے، اب چاہتا ہے کہ ابا کی طرف سے حج بدل کرو. یہ حج بدل آپ کون سے کر رہے ہیں؟ حج ایسے کر رہے ہیں نا، ایسے کر رہے ہیں نا جیسا میں بتا رہا ہوں کہ کسی نے بھیج رہا ہے آپ کو. اب یہ حج بدل اتنا وہ نازک نہیں ہے جتنا وہ نازک پیسے دینے والے کا. یہ تو اپنے پیسے سے کر رہا ہے اور ابا کی طرف سے کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ آپ جب یہاں سے جائیں، عمرے کا احرام بھی آپ اپنے مرحوم جس کی طرف سے آپ حج بدل کرنا چاہ رہے ہیں، عمرے کی نیت بھی احرام ان کی نیت سے باندھیں. اماں ہو، ابا ہو، بھائی ہو، مرد ہو، عورت ہو، اور وہاں جا کر کے آپ طواف پر طواف کریں. اس کے بعد جب حج کی تاریخ آئے تو حج کا احرام بھی ان کی نیت سے باندھیں، قربانی بھی ان کے طرف سے کریں. یہ حج بدل ہو جائے گا. اب بہت ثواب کی چیز ہے کہ بیٹا اپنے مرحوم والد کی طرف سے حج بدل کر رہا ہو تو اس کو بہت بڑا ثواب ملتا ہے. اپنا حج جو کرتا تھا اس سے بھی زیادہ اس کو ثواب مل رہا ہے کہ یہ اپنے ابا یا اپنے امی کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے. جی پیسے وہ دے رہے کہ آپ کو؟ ہاں تو وہ ان کی طرف سے نیت کر لیں. آپ اس کو ان کو پوچھ لیں تمتع کر لو، تمتع کا خرچہ یہ ہے، تو ان کے پیسوں میں فضول خرچے نہ ہو، اور جو پیسہ بچے وہ ان کو واپس لا کر کے دیے جائیں، اور ان کے پیسوں میں اپنی ضرورتوں کے لیے سامان، ہدیے، تحفے وحفے نہ لائیں. وہ کہیں کہ بھائی آپ اس کے اندر سے آپ لوگوں کو حجے میں تحفے وحفے بھی لا سکتے تو لا لیں. ٹھیک ہے بھائی، ہو جائے. اب ایک مسئلہ آتا ہے یہاں پر جو لفظ فراڈ نہیں بولنا چاہیے لیکن دھوکے کی زمروں میں آتا ہے. کیا آتا ہے؟ آپ بھی بولیں گے مولوی صاحب کہاں کے لاتے، کدھر کے لاتے کر کے. اب آج کل، پہلے ہم گئے تھے تو 20-20 لیٹر ملتا تھا پانی. تو کتنا ملتا تھا؟ ہاں تو ہم نے 4 کا 80 لیٹر تو پانی لایا تھا، 20-20 کی کین، اور 10 لیٹر الگ لایا تھا. تو 90 لیٹر پانی ہم نے لائے تھے.
اور 20 کا 10 ہو گیا، کچھ سال 10 چلا، اب میں نے سنا کہ 5 ہی رہ گیا. کتنا رہ گیا؟ 5. اب اتنا زمزم آپ کس کو دیں گے؟ سب آس لگا کے بیٹھے ہیں، اور جن کی دعوت کھائے تو وہ تو جانماز کی بھی، مسلح کی بھی امید رکھ کے بیٹھے ہیں آپ سے، کیونکہ دعوت کھا کے ہیں. جہاں جا کے آپ دعوت کھائیں گے ان کے نام یاد آئیں گے آپ کو، وہاں مسلح ان کو بھی دینا پڑا، یار انہوں نے بھی تو دعوت کیے تھے اپنے کو. یہ ہوتا نتیجہ اس کا، ان کو بھی ہدیہ دینا پڑے گا، ان کو یہ مسلح تو لینے پڑے. جن کی دعوت کھائیں، ایک صاحب آ کے کرنے لگے میں نے تو ان کو بالکل نہیں تحفہ دیا، بولے جنہوں نے میری دعوت نہیں کری. آ کر بول رہے مجھے ان کے لیے میں نے نہ زمزم دیا، نہ تسبیح دیا، نہ مسلح دیا. جنہوں نے دعوت نہیں کری ان کو، اور سب میں نے جو کچھ بھی دیا ان کو دیا جنہوں نے میری دعوت کری. یہ عمرہ کرنے والے بول رہے تھے، حج کرنے والے نہیں بول رہے تھے، عمرہ کرنے والے. یہ یعنی ایک عجیب چیز چلتی ہے روٹین. جب شریعت کے خلاف کوئی کام کرے گا نا تو وہ راستہ ہی غلط بتائے، بہت کچھ ٹیکنیک نکلیں گے اس کے آگے. سمجھ میں آئی بتا؟ ہاں. تب کیا ہے، 5 لیٹر میں یا آپ نے 10 لیٹر بھی لا لی تو کتنوں کو دیں گے پانی؟ تو پھر بغیر پوچھے کیا کرتا حاجی؟ حجن ملا ملا. اب وہ بیچارہ چند قطرے، اس کی بو باز بھی نہیں آ رہی زمزم کی، اور پانی دیا جا رہا ہے زمزم کے نام پر، اور جن کو دے رہے وہ بھی خوش ہے، یہ بھی دے رہا ہے کہ چلو صاحب لوگ تو خوش ہو گئے نا، بھلے ہی اپنے اپنے نل کا پانی دیا، ان کو بور کا پانی دیا. یہ فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے کہ زمزم پہ نام پر آپ اپنے علاقے کا پانی ان کو پلا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ ڈرا پر لے لو، اس پہ دے دو کہ وہ اپنے بال بچوں کو بن ٹپکا دے منہ کے اندر، ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ ملانا بھی چاہتے ہیں تو اس کا بھی راستہ ہے. آپ بول رہے ہیں ہاں یہ کام کی بات ہوئی. اگر آپ پانی ملا بھی رہے ہیں تو اس کا بھی شریعت نے کچھ راستہ بتلائی ہے، اور علماء اس کو جزیات کو نکالتے ہیں کھینچ کھینچ کر. تو ہماری فقہ کا ایک قاعدہ قانون ہے، وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ. اکثر کے لیے کل کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اکثر کے لیے کل کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اکثر ہو گیا تو کہا جائے گا اس نے پورا کر لیا، اور اکثر نہیں ہوا تو یہ کہا جائے گا کہ نہیں کیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. جیسے ایک مسئلہ آیا تھا ایک صاحب کا کہ ہمارے اماں عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد صفا مروہ کی صحیح کی، صحیح کرنے کے بعد 4 مرتبہ صحیح کی، اور اس کے بعد ہمارا چونکہ مکمل ہو گیا تھا تو اماں بھی ہمارے ساتھ چلتی اور چوٹی کے بال بھی کاٹ لی. بلڈنگ پر آ کر وہ بول رہی ہے اماں کہ میں نے تو 4 ہی چکر لگائے تیرے بیٹے، میں تمہاری وجہ سے آ گئے، میں بھی تمہارے ساتھ، میرے تو 7 چکر ہوئے نہیں. اب میں کیا کروں؟ اب انہوں نے فون کیے، کیا کرنا؟ میں نے پکا معلوم ہے آپ کو 4 انہوں نے کر لیے تھے، کل کا پکا بول رہے ہو کہ میں نے 4 کر لی تھی، 5واں 6واں 7واں نہیں کی. تو 7 چکر میں 4 چکر کیا ہے؟ اکثر ہے کہ عقل ہے؟ کیا ہے؟ اب فقہ کا قاعدہ کیا ہے؟ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ. اکثریت کے لیے کائے کا فیصلہ کیا جاتا ہے؟ کل کا. کیا کیا جاتا ہے؟ کل کا. تو ہم نے کہا کہ بھائی اکثر کر لیا تھا انہوں نے، کیونکہ 3 چکر بعد کے رہ گئے، ہر چکر کے بدلے میں صدقہ فطر دے دو، ہر چکر کے بدلے میں صدقہ فطر دے دو. چونکہ وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ قاعدے کلیہ کے اعتبار سے انہوں نے اکثریت کر لی، مطلب پورے چکر لگا لیے، لیکن چونکہ 3 چکر نہیں لگائے اس کا فدیہ دینا پڑے گا صدقہ فطر. اور اگر 3 کرتے ہیں تو ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ دم دو. کیا کرو؟ آپ نے صحیح نہیں کی، آپ نے صحیح. ایسے بہت ساری چیز، سب میں مت کر لینا آپ نے یہ کام، یہ علماء کریں گے، نہیں تو سب میں آپ کر لیں گے. 4 رکعت کی نیت باندھی تھی، 3 پڑھ لی تو چلو 3 کا اکثریت ہو گئی، نماز ہو گئی. یہ آپ اپنے دل سے کچھ مت کر لینا. یہ کچھ جگہ میں یہ چیزیں آتی ہے وَلِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اور بہت موقع پر آتے ہیں یہ اتفاق سے. ایک عورت نے بچے کو پالا، دودھ پلایا، لیکن دودھ چھاتی سے نہیں پلایا،
تھوڑا دودھ اپنا نکالا، تھوڑا دودھ گائے کا ملا، ایسی پرورش کی، ایسا پلایا اس کو، رضائی ماں بن گئی۔ اب علماء پوچھیں گے بھائی کیا ہے، اکثریت کیا تھی، اپنا دودھ غالب تھا یا یہ کہ گائے کا دودھ غالب تھا؟ اس کا دودھ بہت کم تھا، گائے کا دودھ ہی زیادہ پلایا، تو یہ رضائی ماں نہیں بنیں گی اس کی، اور اس کے بیٹے اس کے رضائی بھائی بہن نہیں بنیں گے، حکم اس کا رضائی ماں کا نہیں لگے گا، کیونکہ اس نے برائے نام اپنا دودھ پلایا لوگوں کو بتانے کے لیے، اس نے تو دودھ پلایا ہے گائے کا، لیکن دودھ اپنا زیادہ پلایا، تھوڑا سا گائے کا پلایا، تو کیا ہوگا کہ بھائی اس کا دودھ زیادہ تھا، اب یہ اس کی رضائی ماں بن گئی۔ یہ فقہ کے مسئلوں میں بہت سارے مسئلے آتے ہیں، ولیل اکثر حکم الکل میں کہاں لگے گا کیا نہیں لگے گا، لہذا آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا؟ ہاں، 4 جگ میں 3 جگ اگر زمزم کے ہیں تو کیا شریعت کہے گی کہ آپ نے لوگوں کو زمزم دیا ہے، اور 1 جگ زمزم کا ہے اور 3 جگ پانی اب کا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ ولیل اکثر حکم الکل۔ تو تھوڑا راستہ بچا نکالا کہ نہیں نکالا ہم نے آپ کو ملانے کا؟ تھوڑا نکل گیا سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، ورنہ آسان یہ ہے کہ آپ چھوٹی ڈراپر میں دو اور یہ کہہ دو کہ بھائی تھوڑا ہی لائے ہیں، آپ اپنا اور بچوں کے منہ میں ڈراپ ڈال دو برکت کے لیے، یہ جائز شکل ہے، یا پھر آپ کو ہے سہولت، یہ راستہ ہے، بس اس میں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں سے تحفہ کیا بڑی چیز ہے، کون سا تحفہ اہم ہے؟ کیا لائیں گے آپ اپنے خاندان والوں کے واسطے، کیا لائیں گے آپ اپنے رشتہ داروں کے واسطے، کیا لائیں گے آپ اپنے متعلقین کے واسطے کہ ان کو فائدہ ملے اور وہ بھی دعائیں دیں آپ کو؟ کیا ہے حرمین شریفین کا تحفہ؟ بولو نا ذرا، ایک آدھ تو بولو جی۔ دعا کر کے آنا۔ اچھا اس کو ابھی تھوڑا ادھر کر دو، آپ بعد میں یاد دلانا میرے کو پوچھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ابھی ایک کام رہ گیا، وہ کیا رہ گیا کہ آپ سے اگر کوئی کہے کہ میری طرف سے بھی طواف کرنا، یا آپ نے کہہ دیا شوق میں اہلیہ کو نہیں لے جا رہا، میں تیری طرف سے بھی طواف کروں گا، امی آپ بے فکر رہو، آپ کی طرف سے بھی بہت طواف کروں گا، یا کسی سے کہہ دیا آپ کی طرف سے عمرہ بھی کروں گا میں، یا کوئی کہہ دے کہ میری طرف سے بھی عمرہ کر لینا، آگے بات سمجھ گئے؟ تو آپ ایسا طواف یا عمرہ کریں گے تو آپ ان کی نیت سے کریں گے، مسجد عائشہ جا کر میں نے فلاں کی طرف سے عمرے کا احرام باندھا، اے اللہ تو اس کو آسان فرما دے اور قبول کر لے، ایک ہی کی طرف سے ہوگا وہ عمرہ، اور ان کا نام لے کر کے ہوگا، اور ان کے طرف سے وہ عمرہ کیا جائے گا پورا کا پورا، اور عمرے کے وہی کام کرنے کے۔ اور اگر طواف آپ نے کیا کسی کی طرف سے تو اس کی نیت سے کرو کہ اللہ میں ان کی طرف سے یہ عمرہ کر رہا ہوں، یہ طواف کر رہا ہوں، ہو گیا بات؟ آپ نے کسی کی طرف سے وعدہ کیا تو آپ کو الگ سے کرنا پڑے گا، وعدے کو پورا کرنا شریعت کا حکم ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ شریعت کا حکم ہے، اور نہیں تو پھر آپ اپنی طرف سے عمرہ کرو، اور عمرہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ جو میں نے یہ عمرہ آپ کی توفیق سے کیا ہے، اس کا ثواب جو میرے گھر پر فنا فنا ہے چھوڑ کر آیا ہوں ان کو بھی دے دے، مرحومین فنا فنا ہے، ابا ہے فنا ہے وہ ہے، اللہ ان کا بھی ثواب اس کا پہنچا دے، اے اللہ میرے رشتہ داروں کو بھی اس کا ثواب دے دے۔ تو جتنوں کی آپ ثواب پہنچائیں گے ایک عمرے پر سب کو ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ نفلی طواف آپ ایک کریں گے اور اس کے بعد میں کسی جگہ بیٹھ کر دعا مانگے، اے اللہ جو میں نے یہ طواف کیا ہے اس طواف کا ثواب جو زندے حاضر ہیں ان کو بھی دے دے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی اس کا ثواب سب کو پہنچے گا۔ کیا ہو گیا؟ آگے ترتیب سمجھ میں آپ کے؟ اسی طرح سلام کا بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضور کے روضہ اطہر پر جا رہے ہیں تو میرا بھی سلام پیش کر دینا، بولو میرا بھی سلام پیش کر دے۔
وعدہ کرو مت، کرتے ہیں تو پورا کرو. اب پورا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات نہیں ہے. حضور کے روضے پر جا رہے ہیں اور حضرت ابوبکر کے روضے پر ایک قدم کے بعد جا رہے ہیں اور حضرت عمر کے روضے پر ایک قدم کے بعد جا رہے ہیں. یہ سمجھ لو آپ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف فرمائے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، آپ کے سینے مبارک کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک ہے. یہ 3 انگلی ہے. اور جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک ہے، سینہ مبارک ہے، وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ مبارک ہے. ایسے 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 لیٹے ایک ایک قدم سے جتنا فاصلہ چہرے میں اور سینے میں ہے اتنا فاصلہ روضے میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دو ہی صحابی ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من جمیع من اوصانی بالسلام علیک. جب آپ کا سلام پیش کرو اپنا السلام علیک یا رسول اللہ، یہ سلام ہو گیا آپ کی طرف. السلام علیک یا رسول اللہ من جمیع من اوصانی بالسلام علیک. کیا مطلب؟ اردو میں بول دو اس کو، اے اللہ کے نبی ان سب کا آپ کو سلام پہنچے جن جن لوگوں نے مجھے آپ تک سلام پہنچانے کا کہا ہے. یہ جملہ بولنے میں آپ کا وعدہ پورا ہو گیا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ میری طرف سے بھی آپ کو سلام عرض ہے، اور جن جن لوگوں نے آپ تک پہنچانے کا سلام عرض کیا ان سب سے سلام پہنچے. ایسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو گیا مسئلہ. وعدہ کیا تھا پورا کر دیا. وہاں موقع نہیں ہے. آج کل پہلے ہم کہتے تو بہت موقع، گھنٹوں بیٹھتے تھے ہم حضور کے روضے کے سامنے. 2 یا 3 صفحے مسجد نبوی کی بنتی تھی، اس کے آگے یہ 3 صفحے ہیں، وہاں روضہ ہے. گھنٹوں بیٹھ کے دعائیں بھی مانگی گئی وہاں پر آپ. لیکن اب کوئی یہ سب اصول بدل گئے. اب وہاں سے نکلو اور آگے بڑھ جاؤ. اب کیا کرنے کا؟ جو قبلے کی طرف دیوار بنی ہوئی ہے اس کے سامنے میدان ہے، صحن ہے، وہاں موقع نکال کے حاضر ہو جاؤ حضور کے روضے کے سامنے. کچھ دیر وہاں ہاتھ اٹھانے نہیں دیں گے، کھڑے رہ کر. دوسرا موقع حضور کے پائتی کی طرف، ادھر اس طرف رخ سے لیٹتے نا، ادھر کی طرف جنت البقیع کی طرف، وہاں جگہ بنی ہوئی ہے، کھڑکی لگی ہوئی ہے. وہاں موقع مل جائے کھڑے رہنے کا، وہاں پڑھو جیسا کل بتایا گیا، سلام عرض کرو. اب ایک کام اور کر لو تاکہ اللہ ہم کو بھی ان کے زمرے میں شامل کر دے. وہ کیا؟ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر سارے صحابہ کو جمع فرما کر یوں کہا تھا، الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت. کیا میں نے دین کی بات تم تک پہنچا دی؟ تو صحابہ نے ایک زبان ہو کر قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. اللہ کے نبی آپ نے دین کی ایک ایک بات ہم تک پہنچا دی، رسالت کا حق ادا کر دیا. رسالت کا حق ادا ہم گواہی دیتے ہیں. آپ نے دین کی ایک ایک بات ہم تک پہنچا دی. پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ ہے، یہ مجمع گواہی دے رہا ہے کہ میں نے رسالت کی ایک ایک بات پہنچا دی، رسالت کا حق ادا کر دیا. تو گواہ ہے، یہ مجمع میری گواہی دے رہا ہے کہ میں نے رسالت کا. ہم بھی تو حضور کی امتی ہے نا، تو ہم بھی حضور کے روضہ اطہر پر یہ گواہی دیں، یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. میں گواہی دیتا ہوں آپ نے دین کی ایک ایک بات ہم تک پہنچا دی. میں گواہی دیتا ہوں آپ نے رسالت کا حق ادا کر. بولو دین کی بات پہنچی نہیں پہنچی؟ آپ کو پہنچی نہیں پہنچی؟ تم گواہ ہوں گے میں زمرے میں ہمارا بھی اللہ حشر فرما دے. یہ جملہ حضور کے روضہ اطہر کے سامنے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ اور ایک کلمے کی گواہی دے دو. ایک مرتبہ کلمے کی گواہی دے دو. ہاں کیا گواہی دے دو؟ ہم کیا پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ یہ کیا پڑھتے؟
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھتے تھے۔ اب تو اللہ نے وہ موقع دیا ہے کہ آپ حضور کے روضہ اطہر پر حاضر ہیں، اور جو سلام آپ پیش کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلام کو سن رہے ہیں، اور سن کر آپ کے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو جب حضور کی مجلس میں آپ پہنچ گئے، حضور کے سامنے جب اللہ نے آپ کو حاضر کرا دیا، اور وہاں وہ سارے آداب جو کل بتائے گئے، ذرا سی بے ادبی نہ ہو، ذرا سی بے ادبی نہ ہو۔ مسجد نبوی کو جب تعمیر کا کام کیا گیا اور وہاں کے پلر اور ستون تیار کیے گئے، تو کئی 50 کلومیٹر دور پر اس کا پتھر تراشے گئے تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو، شور کی وجہ سے حضور کو تکلیف نہ ہو۔ 50 کلومیٹر دور ایک ایک چیز، ایک نہیں، ساری بلڈنگ کا، مسجد نبوی کا سارا مٹیریل مدینے سے کوسوں دور تیار کیا گیا، اور وہاں سے بہت آسانی سے بغیر آواز کے مسجد نبوی میں لایا گیا، اور وہاں اس کو فٹ کیا گیا۔ ایک چیز نہیں، پوری چیز، حضور کے ادب نے، کہ حضور کی بے ادبی نہ ہو اور ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ مقام۔ تو جب اللہ نے آپ کو حضور کی مجلس میں پہنچایا، یہ بھی جملہ کہہ دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ موقع ملنے کا آپ کو وہاں پر ہے، یہاں نہیں۔ کیا ہے؟ واشہد انک رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور سنتوں کا ایک جیسے بتایا گیا، بہت اچھی بات تھی، رات کو آئے ہمارے سامنے حضور کے روضے کے سامنے سے، یہ بات میں نے عرض کر دی۔ اب جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ کیا ہے؟ ہاں، تحفہ کیا لائیں گے؟ تو آپ میں سے کسی نے یہ تو نہیں کہا، لیکن دل میں ہے کہ زمزم سے بڑا تحفہ کیا ہوگا، ہے نا دل میں بات آپ کی، لیکن بولے نہیں۔ اب مدینے کی کھجور سے بڑا تحفہ کیا ہوگا، وہ لائیں گے، ہے نا بھائی؟ بے شک تحفہ ہے، دو آپ اپنے رشتہ داروں، لیکن حرمین شریفین کا تحفہ صرف یہ نہیں، یہ نہیں، صرف یہ نہیں، یہ نہیں بولو، صرف یہ نہیں۔ حرمین شریفین مکہ مکرمہ کا، مدینہ منورہ کا تحفہ اس کے علاوہ بہت بڑا ہے، جہاں کا چپا چپا اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ احد میں آپ جائیں گے، احد پہاڑ پر، وہ اس کی دعوت دے گا۔ قبلتین پہ جائیں گے، وہاں اس کی دعوت دے گا۔ مسجد قباء جائیں گے، وہاں اس کا پیغام ملے گا۔ مدینہ منورہ میں اس کا پیغام ملے گا۔ مکہ جائیں گے، مسجد جنت المالا اس کا پیغام دے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں شہید کیا تھا، ایک پیر میں ادھر اونٹ بگایا، ایک پیر میں ادھر، وہاں ہوگا وہ میدان۔ اب بلال کو اور خباب کو سینے پر چٹانیں رکھ کر لکھٹائی جاتی تھی، وہ میدان ملے گا۔ یہ سب میدان، یہ چپے چپے آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ ان سب نے جو اتنے مجاہدے، اتنی قربانیاں دی ہیں، وہ دین کے لیے دی ہے۔ اور تم کیا دین کے لیے کر رہے ہو؟ تم تو روپیہ پیسہ مکان میں لگے ہوئے، اور جس کے لیے یہ ساری قربان گاہیں ہیں، یہ تفریح گاہیں نہیں ہیں، وہ پکنک کی جگہیں نہیں ہیں، وہ قربان گاہیں ہیں جو آپ کو قربانی کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے اپنے فضل سے یہاں پہنچایا احد پر۔ تو یہ 70 صحابہ جو ہیں، انہوں نے روپے پیسے ڈالر کے لیے، ملک اور مال کے لیے قربانی نہیں دی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے جام شہادت کو نوش کیا۔ جنازہ پڑھا جا رہا ہے، جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، جنازہ پڑھا جا رہا ہے، جنازے اٹھائے جا رہے ہیں، جنازہ پڑھا جا رہا ہے، جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہیں رکھا ہے۔ 70 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی، حضرت حمزہ کی جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ وہ احد میں شہید ہوئے ہیں، وحشی نے ان کو تیر مارا ہے، اور آپ کا ناک کان کیا کیا نکالا گیا ہے، اس کا ہار بنایا گیا ہے۔ وہ وہاں سید الشہداء مدفون ہے۔ کائے کے لیے؟ حکومت کے لیے، ملک و مال کے لیے شہادت پیش کی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کا دین کچے پکے گھر کے اندر زندہ ہو۔
اللہ کے دین سے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے ہر گھر آباد. یہ ہے وہ نبی کا غم، نبی کی فکر، نبی کا کام، جو بہت بڑا تحفہ ہے حرمین شریفین کا. اس کو اپنے آپ کو حاصل کرو اور وہ لے کر کے آؤ، اور اپنے گھروں میں دین کی دعوت کی تبلیغ کی محنت کرو، محلے میں تبلیغ کی محنت کرو، علاقوں میں دین کی محنت کی کرو کہ حضور والا غم، حضور والی فکر، حضور والی سنتیں، اللہ کا کلمہ گھر گھر بلند ہو. یہ وہ تحفہ آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب امت میں بانٹیں گے جو قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا، باقی رہے گا. زمزم چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا، لاؤ ضرور دو، مبارک چیز ہے. کھجوریں چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی، مبارک چیز ہے، سب کو دو، لیکن اپنے دل کو نبی کی فکر سے وابستہ کرو. نبی کے کام کو اپنا کام بناؤ، نبی کے غم کو اپنا غم بناؤ، نبی کے کام کو لے کر کے آؤ. اللہ نے پہنچایا ہے، بلایا ہے، تو اس کی قدر و قیمت کرو کہ ہمارا حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی میں دنیا دیکھ لے کہ نمایاں فرق آ گیا ہے. جب دیکھو، جب دنیا کی باتیں کرتا تھا، دھندے بیپار کا تذکرہ کرتا تھا، ارے صاحب یہ حج سے کیا آیا ہے؟ جنت کی، دوزخ کی، آخرت کی، سنتوں کی، اللہ کے کلمے کو زندہ کرنے کی، نماز کی، روزے کی، تلاوت، یہی چرچے اس کی زبانوں پر ہے. یہ غم، یہ فکر، یہ عمل لے کر آؤ، پڑھو. اس سے بڑا کوئی تحفہ ہے؟ بولو ہے؟ اور وہاں کی گلیاں، وہاں کی کچھ آپ کو کیا دعوت دے رہی ہے؟ دنیا کی، روپے پیسے کی. ارے دنیا کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا، چچا جان ایک ہاتھ پر سورج، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو تو میں یہ دین کی محنت کو نہیں چھوڑنے والا. دین کی محنت کو چھوڑنے والا یہ ہے دین کا غم، دین کی فکر، دینی اعمال. اپنے آپ کو ابھی سے اس کے لیے آراستہ کرو، اپنے آپ کو اس کے لیے کرو، اور اس کو اپنے متعلقین میں، پوری امت میں دین کی محنت کا کرنا ہمارے ذمے ضروری ہے، جس کو ہم نے آج تک توجہ نہیں دی. اور دین کی محنت میں کیا ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، گشتے ہیں. دین کی محنت میں کیا ہے؟ اپنے اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے میری آپ کی. یہاں ہماری توجہ نہیں ہے. کلمہ نماز سے ہماری اولاد محروم ہے، موٹے موٹے عقائد سے ہماری اولاد محروم ہے، جس کے ہم ہمدرد ہیں، جن کے ہم خیرخواہ ہیں، جن کے لیے رات دن ایک کر رہے ہیں، ان کو توحید نہیں معلوم، ان کو رسالت نہیں معلوم، ان کو جنت دوزخ کا پتہ نہیں، ان کو آخرت کی فکر نہیں. کون جواب دے گا اس کا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اتنی بڑی ذمہ داری ہم کو ملی اور ہم اس کی کچھ نہیں فکر کر رہے. طے کرو کہ ہمارے گھروں میں ایمان کے حلقے ہوں گے، عقائد کو سکھایا جائے گا، قرآن کو پڑھنے کی تعلیم دی جائے گی. چھوٹے بچے ہیں، ان کو دینی مکتب میں بھیجا جائے گا. مکتب میں نہیں بھیجنا، مکتب کی تعلیم نہیں دینا. اللہ فرما رہے ہیں یہ ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کے حوالے کرنا ہے. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا مطلب؟ یہ تعلیم دو تو جہنم سے بچیں گے. اور اگر اس تعلیم کی فکر نہیں کی، اس تربیت کی فکر نہیں کی تو کیا ہوگا؟ خون کے آنسو آتے ہیں جب امت کے حال کو دیکھتا ہے کہ بچیاں کیا کر رہی ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، دین سے کتنا کھلواڑ ہو رہا ہے، اب کی دین سے کتنے نابلد ہیں. میرے دوستو، یہ ہماری بے فکری کا نتیجہ ہے، عدم توجہی کا نتیجہ ہے. تو حرمین کا تحفہ نبی والے کام کو کام بنانا، نبی والے فکر کو اپنی فکر بنانا، صحابہ کی قربانیوں کو اپنی قربانی بنانا، اس پر اپنا جان بھی لگانا، اپنا مال بھی لگانا، اپنی صلاحیت بھی لگانا. تو دین کی محنت میں دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، مدارس کا قیام ہے، اللہ والوں کی قدر و قیمت ہے، اور بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. سب سے بڑی بات پوچھ ہوگی ہمارے سے میدان محشر. اللہ قبول فرمائے. زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور حاجیوں کو دیکھا بمبئی جا رہے ہیں، ناگپور جا رہے ہیں، اور نماز قضا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کیسا دین ہے؟ کیسا فریضہ ادا کر رہے ہیں؟ کیسے اللہ کی ملاقات کو جا رہے ہیں؟ کیسے اللہ کے گھر پر جا رہے ہیں؟ نمازیں چھوڑ کر، نماز قضا کر کے.
फजर में अज़ानें हो रही है घरों में बिस्तर में पड़े रहने से। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसको नूरानी बनाओ, रूहानी बनाओ। कभी नमाज कज़ा मत करो। नमाज दीन का सुतून है। जिसने इसको कायम रखा, दीन को कायम रखा। अल्लाह के नबी ने जिसने इसको छोड़ दिया, उसने दीन को ढा दिया। कुफ्र के और इस्लाम के दरमियान फर्क करने वाली चीज सिर्फ नमाज है। नमाज बड़ी अहम चीज है। सुन्नतें बड़ी अहम चीज है। मामूली मत समझो सुन्नत। छोड़ने की चीज नहीं है सुन्नत, अपनाने की चीज है। एक जगह खाने की महफिल सजी बाहर मुल्कों में, ताबईन, कुछ साहबा मौजूद थे। दस्तर पर कोई चीज लुकमा गिर गया। हुक्म यह है कि भाई उसको साफ करके पोंछ कर जो जर्रात गिरे उसको खा लो, जाया मत करो, अल्लाह की नेमत है। उन्होंने वही करना चाहा। एक साथ थे, अरे ये जमाना, ये मुल्क कैसा, क्या बोलेंगे लोग, इतने गिरे हुए लोग हैं कि लुकमा गिरा उसको साफ सूफ करके खा रहे हैं। सादगी से कह दिया उन्हें, वो अल्लाह के नबी के आशिक, क्या कहा, क्या कहा? दो जुमले कहे, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाल हुमका, क्या मैं मेरे हबीब की सुन्नत को इन बेवकूफ की वजह से छोड़ दूं? यानी क्या पैगाम दिया? सुन्नत छोड़ने के लायक नहीं, छोड़ने की चीज नहीं, सुन्नत है मतलब छोड़ने की चीज नहीं। और सुन्नत भी किसकी? जिन पर मेरी जान, मेरे माँ बाप सब फिदा, वो मेरे हबीब की सुन्नत है। ऐसे वैसे के तरीका नहीं है, मेरे हबीब की सुन्नत है। सुन्नत छोड़ा जा सके ऐसा नहीं हो सकता, ये पैगाम दिया। अब फिर कहा गया इसको छोड़ने वाले और इसको गलत समझने वाले कोई अकल दाना बिना दानिशर, हाउलाइल हुमका, ये तो सारे बेवकूफ है, नादान है, बेवकूफ है, इनकी वजह से इतनी बड़ी चीज को छोड़ा जाए, नहीं हो सकता। हाँ, सुन्नत छोड़ने की चीज नहीं है। सुन्नतों को सीखो, सुन्नतों पर अमल करो, यही हज की तैयारी है। अगर आपने आटा, दाल, पानी कुछ कम ज्यादा ले लिया, कोई हरकत नहीं। अब लोग ये भी पूछते हैं कि भाई चावल, शक्कर, पत्ती, आटा, दाल कितने लेकर जाना है? भाई आपकी जरूरत है। देखो कितने दिन का सफर हो रहा है अभी, हज के कमेटी वाले हैं, कितने दिन का हो रहा सफर होगा? 35 दिन, 35 से 40 दिन का सफर आपका होगा। कि तवाफ ज़ियारत के बाद जो सफा मरवा की सही करना है, तवाफ ज़ियारत 10, 11 या 12 को होगा और उसके बाद सही होगी। तो तवाफ ज़ियारत के बाद जो सही करना है, वो सही को हम 8 तारीख को भी कर सकते हैं क्या, या 7 तारीख को भी कर सकते हैं क्या? मसला किताबों में है ही, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि अगर आप तवाफ ज़ियारत की बात की सही को पहले करना चाहते हैं तो आप हज का पहले एहराम बांध लें। क्या बांध लें? क्या बांध लें? चाहे वो 8 तारीख को बांध लें, या सही करना है तो 7 तारीख को बांध लें, या 6 तारीख को बांध लें। जब आप हज के उम्रे का एहराम बांध लेंगे तो उसी वक्त से आप मोहरिम बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? देखो 8 तारीख को या 7 तारीख को हज का एहराम बांधना जरूरी नहीं, आपकी मर्जी पर है। तो आप ज्यादा दिन एहराम में न रहे, उसके लिए आखिरी हद बताई जा रही है। अगर आप 5 तारीख को एहराम बांधते हमारे रहते हुए तो कोई मना करेगा क्या आपको? आज क्यों बांधे एहराम? भाई एहराम बांधने के दिन तो शव्वाल से शुरू हो गए हज का एहराम बांधने के। समझ में आ रही बात आपको? 7 तारीख या 8 तारीख ये आखिरी दिन है आपको एहराम बांधने का। उससे पहले आपको इजाजत है जितने दिन पहले चाहे बांध ले, इसलिए मैं इसकी वजाहत कर रहा हूं। तो अगर आप तवाफ ज़ियारत के बाद जो सफा मरवा की सही है, ये उस जमाने में होता था जब तवाफ ज़ियारत के बाद बहुत रश पड़ता था, और उससे पहले में सफा मरवा की सही भी तरश नहीं होता था।
تو علماء نے لکھا ہے کہ طواف زیارت کی بات صحیح کو کوئی اگر پہلے کرنا چاہے تو وہ حج کا احرام باندھ لے. کیا کر لے؟ اب آپ کے سواد پر کب باندھے آپ کو؟ احرام باندھنے کے بعد نفل طواف کرے. کیا کرے؟ کیونکہ صحیح جو ہے طواف کے بغیر نہیں ہوتی. صحیح کا طواف سے جوڑ ہے لازم اور ملزوم. صحیح طواف کے بغیر نہیں ہوتی. تو آپ احرام باندھنے کے بعد یا عورتیں احرام کی نیت کرنے کے بعد بغیر احرام کے نہیں ہوگا، یہ بات طے بات. آپ کے سادے کپڑوں میں نیت کر کے آپ نفل طواف کریں گے یا صحیح کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا. اس کی شرط یہ ہے کہ آپ احرام حج کا باندھ لیں، عورتیں بھی حج کے احرام کی نیت کر لیں، چاہے جو تاریخ کو آپ کر لیں، پھر حرم شریف میں جا کر کے نفلی طواف کریں. کیا کریں؟ مرد حضرات نفلی طواف کے اندر 7 چکروں میں رمل کریں اور 7 چکروں میں چادر کا استباء کریں. کیونکہ جس طواف کے بعد صحیح ہے اس کے پہلے 3 چکروں میں رمل بھی ہے اور اس کے 7 چکر میں استباء بھی ہے. تو مرد حضرات احرام باندھنے کے بعد چاہے وہ 7 تاریخ کا ہو 8 تاریخ کا ہو، 8 تاریخ کا اس لیے نہیں بول رہے ہیں کہ آپ 8 تاریخ کو یہ کام کرنے بیٹھیں گے تو یہاں بس کے سارے ساتھی آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 گھنٹے تک 3 گھنٹے تک کہ آپ آئے ہی نہیں یہاں پر. اگر آپ کو یہ کرنے کا ہے تو لوگوں کو تکلیف سے بچنے کے لیے آپ پہلے باندھ دیں تاکہ آپ جو عمل کرنا چاہ رہے ہیں اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ ہاں، ورنہ آپ اپنے سہولت پہ جا رہے ہیں اور سارے بس والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. تو آپ اپنے وہ حساب سے دیکھیں کہ کب بس لگیں گی اور ہم طواف کر کے صحیح کر کے کتنے دیر میں آ سکتے ہیں، وہ حساب سے آپ احرام باندھ لیں. تو جو طواف زیارت کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے، مرد کے لیے عورت کے لیے، کہ وہ پہلے احرام کی نیت کر لے، احرام باندھ لے حج کا. اور حج کا احرام باندھنے کے بعد حرم شریف جا کر بیت اللہ کا طواف کرے اور طواف میں مرد حضرات 3 چکروں میں رمل کرے اور 7 چکر میں استباء کرے اور اس کے بعد صحیح کر لے. جب آپ نے صحیح کر لیا تو طواف زیارت کے بعد جو صفا مروہ کی صحیح ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہی سوال کا جواب مطلب ہے نا آپ کا؟ کس نے پوچھا؟ یہی بولنا چاہ رہے ہیں نا؟ ہاں، یہی ہے نا مطلب آپ کا؟ ہاں سمجھ گیا میں آپ کو. جواب صحیح مل گیا نا آپ کو؟ اور کیا بول رہا ہے؟ نہیں، وہ نہیں بول رہا. ہاں، لیکن یہ مسئلہ تو ہر وقت آتا نا. جب پانی ہے وہاں بھی نہیں آتا. لوگ استعمال کر رہے ہیں، آج کل عام بن گیا ہو، فیشن بن گئی ہو. اب اس کا کیونکہ ہر بات کا ایکشن اور ری ایکشن ہوتا ہے. ری ایکشن کو بھی نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کا کچھ الٹا مطلب نہ لے لیں. سمجھ میں آ رہی بتا آپ کو؟ ہاں، مسئلے بتانا آسان کام نہیں ہے. مسئلوں کو سمجھ کر اس پر عمل کو لینا، اس کو لے اڑنا، غلط بھی لے کر اڑ سکتے ہیں اس کو اور صحیح بھی سمجھ سکتے ہیں. ڈھیلا ہے، ڈھیلے سے استنجا کر سکتے ہیں، ڈھیلے سے پاک بھی ہوتا ہے. جب آپ ڈھیلا لے رہے ہیں یا ٹیشو پیپر لے رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں اور پیشاب کے لیے آپ نے ٹیشو پیپر کا استعمال کیا ہے، اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پیشاب کا قطرہ اس حصے کے اوپری حصے پر باہر پہ لگا کیا. اگر وہ قطرہ نکل کر سیدھا ٹیشو پیپر پر گیا، وہاں سے نکل کر ٹیشو پیپر نے اس کو جذب کر لیا، ڈھیلے نے اس کو جذب کر لیا، وہ قطرہ یا وہ نجاست آپ کے اس عضو کے اوپر کے حصے پر نہیں لگی. پھر اگر آپ کو قطرہ آیا، پھر آپ نے دیکھا اس کو لے کر، اب جب مطمئن ہو گئے تو پھر اس کے استنجے کی ضرورت نہیں. چاہے وہ ڈھیلا استعمال کریں آپ نے یا آپ نے، سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اب بڑا استنجا اس کو تو کچھ دیکھا بھی نہیں جا سکتا، کرا بھی نہیں جا سکتا. اس کو آپ نے لیا اور آپ کا دل مطمئن ہے کہ میں نے ٹیشو پیپر استعمال کیا اور یہ نجاست
उस हिस्से के बाहर नहीं फैली जरा की भी, अब पूरी साफ शफाफ हो गई, ऊपर नजाकत नहीं लगी, तो उसमें कहा जाएगा कि भाई वो पानी के बजाय ढेला भी पाक है, पाक करता है बदन को, तो होगा। लेकिन अगर इसके अलावा की हरकत हो गई तो फिर कहा जाएगा कि पानी का भी इस्तेमाल कर लो। अब ये मसला जब भी आए आपको उस वक्त के उस हालात के एतबार से उलमा से पूछना, ये पत्थर की लकीर नहीं है कि हमने मौलवी साहब से सुने थे, अब जैसा जैसा हो रहा है 10 पर 10 लग गए हैं, पिचकारियां का काम हो रहा है और टिश्यू पेपर से भी काम चल रहा है। टिश्यू मतलब ये नहीं होता। समझ में आ रही बात? सवाल का जवाब मिल गया आपकी? मुतमईन हो गया? अल्लाह जज़ाए खैर। और किसी को कोई है? सही नहीं है, सही सिर्फ उम्रे के तवाफ की है, सही हज के तवाफ की, तवाफ ज़ियारत की सही है और उम्रे की सही है। और सही से पहले तवाफ जरूरी है, सही से पहले तवाफ, बगैर तवाफ की सही नहीं होती। क्या? 1 मिनट। और हज फर्ज था क्या? मालदार थे क्या वो? हाँ, अच्छा अच्छा। अगर अब्बा पर माँ हज फर्ज था और वो बगैर हज किए हुए चले गए हैं, तो इस पे इजाजत है इस बात की कि आप अब्बा के तरफ से हज बदल कर लें पहले, ठीक है, ताकि वो भी जल्दी से फारिग हो जाए। वरना मसला तो ये है कि पहले आदमी अपना हज बदल खुद कर ले अपने पैसे से, और बाद में इंशाअल्लाह दूसरे मौके पर अब्बा के तरफ से सवाब करे। लेकिन ये उस वक्त में है जब वो गरीब थे। अब बेटे को हमदर्दी है कि अब्बा को भी हज मिल जाए, अब्बा का हज सवाब हो जाए। क्योंकि आपके अब्बा भी हज फर्ज छोड़े बगैर चले गए हैं, तो आप कर सकते हैं। और इस मसले में थोड़ा सा आप हमको टाइम भी दे दें, हम अपने बड़ों से कुछ पूछ लें इसको, ताकि उसके बाद अमल करें। ये के लिए औरत की तरफ से हज करने के लिए औरत हो ये जरूरी नहीं, मर्द का हज बदल करने के लिए मर्द हो ये जरूरी नहीं। मर्द के बदले में औरत भी हज कर सकती है और औरत के बदले में मर्द भी हज बदल कर सकता है। नहीं तो वसीयत ठीक है आपके वालिद की? वसीयत नहीं की, जो बगैर बोले गए ना, वसीयत नहीं की। और वसीयत में से तरके में से आपके भाइयों ने उनके अब्बा का हज का पैसा भी नहीं निकाल के रखा, नहीं ना, आपकी मर्जी से आप करना चाह रहे हैं। हाँ, तो आप मेरे से पूछना, मसला पूछ लेना थोड़ा सा। यानी है तो अफजल ये कि पहले आप अपना हज कर लो, अपना हज कर लो। लेकिन सवाब तलबा मसला ये है कि आपके अब्बा पर हज फर्ज था, वो बेचारे कर नहीं सके हैं, तो उनको जल्दी से बचाना भी अपने गुनाह से लाजमी है। इसके लिए हम अपने बड़ों से जो जानकार होंगे उनको फोन करके या मालूमात लेके पूछ लेंगे, तो आपको फाइनल बता भी देंगे। जो करेंगे आप सिर्फ एक की तरफ से होगा, 10-15 की तरफ से एक उम्रा नहीं होगा। समझ में आने बात आपको? आप उम्रा करेंगे तो एक का नाम लेकर एक की तरफ से नियत करेंगे। हाँ, आप अपनी तरफ से उम्रा करो, 10 को नहीं 1000 को सवाब पहुंचाओ, ठीक है? उम्रे का एहराम बांध दिए, यानी उम्रे की नियत कर ली, चाहे मर्द ने की हो चाहे औरत ने की हो, वो उम्रे का एहराम आपका पक्का हो गया। उसको तजदीद करने के लिए मस्जिद आयशा की जरूरत नहीं। अब जैसा ये कह रहे हैं कि एक खातून को 7 दिन की आदत है और चाहते बराबर ये दिन शुरू हो गए हैं, अब एक दिन में जाकर के चंद घंटों के बाद मक्का पहुंच गए हैं, वो तवाफ नहीं करेंगी। 7 दिन तक के या 6 दिन तक के उनको इंतजार करना है, तो वो 6 दिन 7 दिन तक के एहराम ही की हालत में रहेगी। क्या रहेगी? पाक होने तक एहराम की हालत में है, जब तक तवाफ करके सही करके चोटी के बाल नहीं काटेंगी उस वक्त तक के एहराम में रहेगी, चाहे जितने दिन रहना पड़े। उसको तजदीद उम्रा करने के लिए मस्जिद आयशा जाने की जरूरत नहीं, और ना वो मक्के की बिल्डिंग में ऐसा अपना आप समझो कि मेरे पर एहराम की पाबंदी नहीं। एहराम की पाबंदी तो उम्रे का एहराम करने
کرنے کے بعد آپ پر لگ گئی وہ اس وقت تک نہیں نکلیں گی جب تک کہ آپ عمرہ مکمل کر کے سر کے چوٹی کے بال نہیں کاٹیں. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ آپ شیطان کو کنکری 10 تاریخ کو مارنے سے پہلے سیدھا حرم شریف آ کر طواف زیارت کر رہے ہیں. طواف زیارت کا تعلق کنکری مارنا، قربانی دینا اور سر کے بال منڈانے سے اس کا لینا دینا نہیں. طواف زیارت الگ چیز ہے. اگر آپ حلق کرنے سے پہلے طواف زیارت کریں گے تو احرام میں کریں گے، احرام کی حالت میں کریں گے، اور حلق کرنے کے بعد کریں گے تو سیاہتے کپڑوں میں کریں گے، احرام اترنے کے بعد کریں گے. احرام کی پابندیاں ختم ہو جائے گی. میں نے ایک پابندی کہا آپ کو میاں بیوی والی، طواف زیارت تک وہ پابندی ہے، وہ رہے گی، اس وقت تک رہے گی جب تک آپ طواف زیارت سے فارغ نہیں ہو جائیں گے. یہ مسئلے پہلے پوچھنے کے رہتے کہ جاتے وقت میں پوچھنے کے رہتے؟ اب تو تیاری ہو گئی آپ کی، اب آپ کو کون روکے گا؟ مت جاؤ. لیکن حج بدل کرنے کے لیے اس سے پہلے جو حج بدل کو جا رہا ہے اس کا حاجی ہونا ضروری نہیں. اس کا حاجی ہونا، چاہے وہ غریب ہو چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو حج بدل کرنے والا یا مالدار ہو، حج بدل کرنے والے کو اس سے پہلے حج کر لینا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں، یہ بھی حج بدل دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے. لیکن کل جیسے مولانا نے کہا ہے، یہ جمعے میں کہا مجھے یاد نہیں، کہ جیسے ہی پیسہ ہمارے پاس میں آ جائے، اللہ نے استطاعت دی ہے، ایسے لوگ اس انتظار میں نہ رہیں پہلے شادی ہو جائے بچوں کی، پہلے یہ ہو جائے، پہلے مکان بن جائے، پہلے یہ ہو جائے، اس کے بعد اطمینان سے حج کو جائے.